الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، محبوب کبریا کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے اس دعا کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ کہ ہم مدینے چلے، ہم مدینے چلے۔ آپ بھی پڑھیے، ہم مدینے چلے، ہم مدینے چلے، اور دیکھو دیکھو ذرا ہم مدینے چلے، ہم مدینے چلے، ہم مدینے چلے، جھومتے جھومتے ہم مدینے چلے، اور ان کے مینار پر گنبد سبز پر، ان کے مینار پر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظری، جب پڑے گی نظری، جب پڑے گی نظری، تو کیا سرور آئے گا ہم مدینے چلے، کیا سرور آئے گا ہم مدینے چلے، اور دیکھو دیکھو ذرا ہم مدینے چلے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہاں جتنے اس بیان میں، اس اجتماع پاک کی محفل میں
کنیکٹ ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو، ہم سب کو بار 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 اس پاک در کی حاضری نصیب کریں۔ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پھر درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین کو استقبال رمضان، آنے والے ماہ رمضان المبارک کا بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ بار 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 کئی رمضان کی بہاریں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور عطا کرے، اور ماہ رمضان کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق دے۔ ماہ رمضان میں ذوق و شوق کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بنا لے کہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، اور گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، ہمیں نیک بندہ بنا میرے مولا۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے استقبال رمضان میں، پچھلے بار استقبال رمضان کا پارٹ 1 پہ بیان کیا تھا، جس میں روزوں کی فضیلت اور زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہم تراویح بھی الحمدللہ کہی تھی، اور دیکھیے انشاءاللہ اس ہفتے جو اختتام ہم استقبال رمضان کے بیان کا کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے موضوع ابھی لیا ہے کہ اس میں ہم اعتکاف کے بارے میں بھی بولے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی بولے، اور عید کے بارے میں بھی بولے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری کرے اللہ تعالیٰ۔ تو معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس معزز مہینے کے بارے میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے شعبان کے آخری تاریخ کو، 29ویں تاریخ کو، ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک طویل خطبہ تمام صحابہ کرام کے بیچ میں دیا، اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایک بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہے۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے کہ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت نے 29 شعبان کو صحابہ کرام کے بیچ میں ایک طویل خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ایک رحمت و برکت والا مہینہ آپ سب پر، ہم سب پر سایہ فغن ہے، سایہ ڈال رہا ہے، اور وہ مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے ہیں، اور جس کا رات کے قیام کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اے لوگوں، یہ مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کی جزا یقیناً جنت ہے۔ اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے تو اسے بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے، اسے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کو ایک افطار کرانے کا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس استطاعت نہ ہو، ہم میں سے کسی کے پاس استطاعت نہ ہو کہ اتنے سارے لوگوں کو ہم کس طریقے سے افطار کرائیں، تو یا کسی کو پیٹ بھر کے کیسے کھانا کھلائے، اتنی استطاعت نہیں ہو، تو پھر کیا وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گا؟ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا، کسی کو پیٹ بھر پیٹ کر کے افطار کرایا، اس کو اچھی طریقے سے شکم سیر کر کے کھلایا، وہ تو ثواب ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور سے بھی اگر کسی
کسی کا روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی وہی ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار جو روزہ کھول رہا ہے، روزہ اس کے رزق سے جو اس نے عطا کیا ہے، جو اس نے دیا ہے، جو اس نے کھلایا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ کھولنے والے کی، روزہ افطار کرنے والے کی، اور ادھر روزہ کھلوانے والے کو بے حساب ثواب دیں گا۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے جس نے میری امت کے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کو حشر کے دن کبھی پیاس نہیں لگیں گی، یہاں تک کہ جنت میں جائیں تک اس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے حوض سے اس کو آب کوثر پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جو ریان ہے، جس کا نام اور صرف خالص روزے دار اس میں سے روزے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں اپنے ماتحت غلاموں کا، کنیزوں کا جس نے خیال رکھا، ان کے کام کم کر دیے، ان کے اوپر ان کا وزن کم کر دیا، اللہ اس کو بھی بہت اس کا اجر عطا کرے گا۔ اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، تو غمخواری کے قریبوں کو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت، کھانا ہوتے ہوئے بھی اب جب ہم نہیں کھاتے تو پھر جب وہ شدت لگتی ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کھانا ہوتے ہوئے، پانی ہوتے ہوئے ہم نہیں پی رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے فقر و فاقہ کی وجہ سے، تو پھر ان پہ کیا بیتتی ہوگی، وہ ان کو کیا فیلنگ آتی ہے، وہ فیلنگ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا ہے کہ ہم سمجھیں کسی کے ایموشنز کو، ہم ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو، ان کے بھوک کو، ان کی شدت کو، تکلیف کو سمجھیں، اور سمجھ کے پھر ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ روزے میں، ماہ رمضان میں اس اچھی طریقے سے اس کا خیال رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ مہینہ، اب اس مہینے میں روزے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بھی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جو بھی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کا کہیں اجر 10 گنا ہوتا ہے، کہیں 70 گنا ہوتا ہے، کہیں 700 گنا ہوتا ہے۔ جیسی اس کی دل کے خیالات اور جس طریقے سے خوش و خضو ہوتا ہے، ویسا اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خالص میرے لیے ہے، کیونکہ مجھے کو معلوم ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے باطنی عبادت ہے، ظاہر تو نہیں ہے، اندر باطن ہے۔ وہ کتنا تقوی کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، کتنا اس نے بری باتوں کو چھوڑ دیا ہے، جتنا روزے کے خلاف، روزے کو خراب کرنے والی چیزوں سے وہ بچ گیا ہے، نفس کو اس نے ختم کر دیا ہے، نفس کو روک دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ تو میرے لیے ہے، اور جس کی جزا میں خود ہوں، اور جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ پسند کر لے، اور جس کی جزا اللہ بن جائے، پھر تو ساری کائنات، ساری خدائی، ساری کائنات اور ساری رحمتیں، برکتیں، ساری دولت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے، بندے کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تجھی سے مانگ لے ایسی عبادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں سے، ہماری تراویحوں سے، ہمارے عمرے سے، ہماری نمازوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس مہینے کی اور فضیلت یہ ہے کہ جس نے میرے آقا مدنی آقا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت، جس نے رمضان المبارک میں عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، اس نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا۔ یہ اتنی پیاری بات ہے الحمدللہ۔ اور پھر ماہ رمضان میں عمرہ کرنے والوں کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ دیگر دنوں میں مسجد حرم میں جس نے ایک روزہ رکھا، مسجد حرم میں جس نے ایک روزہ رکھا، اس کو 1,00,000 روزے کا ثواب ہے۔ اور ماہ رمضان میں ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی تھا کیا کہ آقا فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرضوں کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، جس کا ثواب نفل عبادت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا اس کو فرض کا ثواب دیا جائے گا، فرض عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ماہ رمضان میں ملتا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک میں 70 فرض مل رہے ہیں، لیکن مسجد حرم میں دیگر دنوں میں بھی اگر ایک روزہ رکھا جائے تو اس کو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اللہ کو